بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 39 میں دیگر مطہرات کا بیان کیا جائے گا۔ ان میں سورج کی مطہریت ہے، اس کے متعلقہ مسائل ہیں، اور آگ کی مطہریت ہے اور اس سے متعلقہ مسائل بھی ذکر ہوں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالتُّرَابُ فِي الْوُلُوغِ فَإِنَّهُ جُزْءُ عِلَّةٍ لِلتَّطْهِيرِ فَهُوَ مُطَهِّرٌ فِي الْجُمْلَةِ۔ تراب فی الولوغ یعنی اگر کتا برتن کو چاٹ لیتا ہے یا اس سے پانی پی لیتا ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے پہلے مٹی سے مانجنا پڑتا ہے، اس کے بعد 2 مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ تو ولوغ قلب کی صورت میں مٹی بھی مطہر ہے۔ فَإِنَّهُ جُزْءُ عِلَّةٍ لِلتَّطْهِيرِ، یہ برتن کو پاک کرنے کے جو علت ہے اس کا ایک جز ہے، یعنی اس کی جو کامل علت ہے۔ علت کو جو تقسیم کیا جاتا ہے یا علت تامہ ہوتی ہے یا علت ناقصہ ہوتی ہے۔ تو علت تامہ تو وہ تمام اس کے اجزاء مل کر بنتے ہیں، اور علت ناقصہ یا جزء العلہ وہ ہوتی ہے کہ جو مثلا اس میں دخیل ہو۔ تو گویا کہ برتن کو کتے کے چاٹے کی وجہ سے اگر پاک کرنا ہو تو 2 مرتبہ دھونا اور 1 مرتبہ اس سے پہلے مٹی سے مانجنا، یہ سب مل کر علت تامہ بنتے ہیں۔ تو مٹی سے مانجنا اس علت کا ایک جز ہے تاکہ وہ برتن پاک ہو جائے۔ فَهُوَ مُطَهِّرٌ فِي الْجُمْلَةِ، پس یہ مٹی بھی مطہر ہے، پاک کرنے والی ہے، فی الجملہ یعنی ایک حد تک اس کی دخالت ہے۔ 1 مرتبہ بالجملہ ہوتا ہے کہ مکمل وہی اپنا اثر دکھائے، اور 1 مرتبہ فی الجملہ ہے جب وہ ایک حد تک دخیل ہو۔ تو مٹی کے مطہر ہونے کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے، جہاں پر برتن کو پاک کرنے کے جو ہے نا طریقے بیان کیے گئے تھے، اور اس کی روایات وغیرہ کو بھی ذکر کیا گیا تھا۔ وَالْجِسْمُ الطَّاهِرُ غَيْرُ اللَّزِجِ وَلَا الثَّقِيلِ فِي غَيْرِ الْمُتَعَدِّ مِنَ الْغَائِطِ، اور پاک و پاکیزہ چیز غیر اللزج جو چپکنے والی نہ ہو، لزج میں نہ چپکنا، اور غیر لزج یعنی جو چپکنے والی نہ ہو، وَلَا الثَّقِيلِ، اور نہ ہی وہ اتنی جناب علی صاف ہو اور تیز ہو کہ مثلا کاٹنے والی ہو۔ غیر المتعدی من الغائط، یہ بھی پاک کرنے والی ہے جو کیا ہو، پاخانہ مخرج سے بہت زیادہ پھیل نہ چکا ہو، تو اس کو بھی اسی پاک چیز کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے۔ تو جو براز مقام نجاست سے بہت زیادہ پھیل نہ چکا ہو تو اس کو کسی پاک چیز کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے، جو بہت زیادہ چپکنے والی یا کہہ سکتے ہیں کہ مرطوب نہ ہو، اور ایسی چیز کے جو بہت زیادہ صاف اور بہت زیادہ اس طرح تیز نہ ہو کہ الٹا مقام نجاست کو کاٹ دے مثلا۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ بھی پاک کرنے والی ہوتی ہے، مطہر ہوتی ہے۔ اس میں طاہر، اس میں زیادہ تر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ڈھیلا ہے اور پتھر ہے یا ایسی چیز ہے کہ جو نجاست کو پاک کر سکتی ہے۔ لیکن یہ براز
یعنی فضلہ انسانی کے جو بہت زیادہ مقام مقعد سے پھیل نہ چکا ہو اس کے لیے یہ مطہر گنوائی گئی ہے۔ تو اس کے لیے صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، اور اس کی دوسری روایت ہے، اور عبداللہ بن مغیرہ ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے، فرمایا کہ آیا اس سنجے کی کوئی حد ہے؟ فرمایا نہیں، یونقا ما ثمتا، جو اس کے اوپر نجاست لگی اس کو صاف کر دیں، پاک کر دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ قل تو یونقی ما ثمتا ویبقى الریح، اب اس کو ظاہری طور پر صاف کر دیتے ہیں اور اس کی بو وغیرہ رہ جاتی ہے۔ قال الریح لا ينظر الیہا، جو بو ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ عین نجاست اس کو پاک ہو جانا چاہیے۔ اور اس جسم میں اور اس چیز میں جس کے ذریعے اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں اس میں شرط ہے کہ وہ پاک ہو، چونکہ مرسل احمد بن محمد امام صادق علیہ السلام سے ہے، جرت سنت فی الاستنجاء بثلاثۃ احجار ابکار ویتبع بالماء، کہ 3 پتھروں کے ذریعے بھی یہ سنجا سنت ہے، اور اس کے بعد پانی ہو تو اور بہتر ہے، اور اس میں شرط ہے کہ وہ لزج نہ ہو، یعنی مرطوب نہ ہو، چونکہ جب وہ مرطوب ہوگا، گیلا ہوگا تو پھر اس سے نجاست کے ملنے سے وہ خود نجس ہو جائے گا۔ اور اس میں پاکی کی شرط لگائی گئی ہے تاکہ جب وہ پاک کرے تو پھر خود پاک ہو، اور اس میں شرط ہے کہ وہ ثقل نہ ہو، یعنی اتنا بالکل صاف نہ ہو اس کی تہ کہ جناب علی نجاست کو بھی وہ صاف نہ کر سکے، اور اس کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ نجاست کو وہاں سے ختم کر دے۔ اور یہ ہے کہ ڈھیلا پتھر اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو مقام مقعد کو نجاست براز اور فضلے سے پاک کر سکتی ہیں، اس کو بھی مطہر قرار دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں سورج کی مطہریت کی طرف۔ عبارت ہے والشمس ما جففت باشراقها علیہ وزالت عین النجاست عنہ من الحسر والبواری من المنقول وما لا ينقل عادة مطلقا من الارض واجزائها والنبات والاخشاب والابواب المثبتة والاوتاد الداخلة والاشجار والفواکہ الباقیۃ علیہا وان حان اوان قطافها والشمس ما جففت، سورج پاک کر دیتا ہے جس کو خشک کر دے۔ جففت میں ضمیر ما موصولہ کی طرف جا رہی ہے، اور یعنی سورج پاک کر دیتا ہے اس چیز کو کہ جس کو سورج خشک کر دے۔ جففت میں جو ضمیر ہے وہ شمس کی طرف جا رہی ہے، اور ہو کی ضمیر ما موصولہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی ما جففت ہو باشراقها علیہ، سورج جس کو خشک کر دے اس کے اوپر چمکنے کے ذریعے، وزالت عین النجاست عنہ، اور اس چیز سے عین نجاست بھی زائل ہو جائے تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے چیز۔ من الحسر والبواری من المنقول، منقول چیزوں میں سے یہ چٹائیاں ہیں اور بوریاں ہیں۔ بواری وہ لفظ بوریا کے ساتھ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اور حسر کا معنی چٹائی ہے۔ منقولات میں سے جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل ہو سکتی ہیں، ادھر ادھر اٹھائی جا سکتی ہیں، ان میں چٹائیاں اور بوریے، تو ان کو بھی سورج پاک کر دیتا ہے۔ اور ما لا ينقل عادتاً، اور جو چیزیں عموماً نقل نہیں کی جاتی ان کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ مطلقاً، مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ جو عادتاً غیر منقول ہوں، خواہ وہ قابل نقل ہوں یا قابل نقل نہ ہوں، خواہ نقل مشکل ہو یا نقل آسان ہو۔ من الارض و اجزائها، ان میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ زمین کو بھی پاک کر دیتا ہے، اس کے اجزاء کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اس کے اجزاء مٹی ہیں اور پتھر وغیرہ ہیں، ریت اور بجری ہے، جو عادتاً بالفعل غیر منقول میں شمار ہوتی ہے۔
والنبات والاخشاب، نباتات بھی اس میں شامل ہیں جیسے گھاس اور زراعت ہے، ان کو بھی یہ پاک کرتا ہے سورج۔ والاخشاب، نصب لکڑیوں کو کہتے ہیں، تو یہ اخشاب خشب ان کی جمع ہے اور لکڑی بھی پاک ہو جاتی ہے سورج کے چمکنے سے۔ والابواب المثبتۃ یا مثبتۃ، وہ دروازے کو جو ایک جگہ گاڑے گئے ہوں، نصب شدہ دروازے جو لگائے گئے ہیں، ان کو بھی یہ پاک کر دیتا ہے۔ والاوتاد الداخلۃ، اور وہ کیل کے جو دیوار کے اندر لگائے گئے ہوں، وہ ان کو بھی یہ پاک کر دیتا ہے۔ والاشجار، درختوں کو بھی یہ پاک کر دیتا ہے۔ والفواکہ الباقیۃ علیہا، اور پھل کے جو درختوں کے اوپر باقی ہوں، ابھی درخت کے اوپر لگے ہوئے ہوں، ان کو بھی یہ پاک کر دیتا ہے۔ وَإِنْ حَانَ أَوَانُ قِطَافِهَا، اگرچہ کہ آن پہنچا ہو اوان وقت، قطافها، ان پھلوں کو کاٹنے کا اور چننے کا، یعنی اگر پھلوں کو اتارنے کا وقت آن پہنچا ہو، لیکن جب تک وہ خود اس درخت کے اوپر ہیں اور نجس ہو جاتے ہیں، تو جب سورج ان پر چمکے گا تو وہ ان کو پاک کر دے گا۔ یہ تو ہے سورج کن چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی روایات ہیں اور کون سی دلیلیں ہیں جن کی وجہ سے سورج کو بھی مطہر قرار دیا گیا ہے، جن کے اوپر وہ چمکے اور ان کو خشک کر دے اور عین نجاست بھی ان سے زائل ہو جائے تو ان کو پاک کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے روایات موجود ہیں صحیح زرارہ و حدید۔ قلنا لابی عبداللہ علیہ السلام، ہم نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ چھت کے اوپر پیشاب کیا جاتا ہے یا پیشاب لگ جاتا ہے، ایو صلی فی ذلک المکان، کیا وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا ان کان تصیبہ الشمس والریح وکان جافا فلا بأس بہ، اگر سورج اور ہوا اس کو لگتی ہیں اور اس کو خشک کر دیتی ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الا یتخذ مبالا، مگر یہ کہ مسلسل اس کو پیشاب کرنے کے لیے لیٹرین کی جگہ اس کو بنا دیا جائے تو پھر اس میں نہ پڑھے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سورج کے ساتھ اگر ہوا بھی ہو تو وہ ضرر رساں نہیں ہے، چونکہ اس وقت سورج بھی اس پر پڑ رہا ہے اور اس کو خشک کر رہا ہے۔ موثق عمار امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ گھر میں کوئی جگہ نجس ہے تو اس کو سورج پڑتا ہے، لیکن وہ جو ہے نا جی خشک ہو جاتی ہے نجس چیز، فرمایا لا یصلی علیہ واعلم موضعہ حتی تغسلہ، اگر سورج پڑنے سے پہلے وہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر اس پر نماز نہ پڑھیں اور اس پر نشانی لگا دیں حتیٰ کہ اس کو دھو دیں۔ وعن الشمس هل تطہر الارض، اور سوال کیا کہ سورج زمین کو پاک کرتا ہے یا نہیں، فرمایا اذا کان الموضع قذرا من البول او غیر ذلك فاصابته الشمس ثم یبس الموضع، اگر سورج پڑنے سے وہ جگہ کے جہاں پر پیشاب یا کوئی اور نجاست لگی ہے وہ خشک ہو جائے، فالصلاۃ علی الموضع جائزۃ، تو پھر اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے۔ وان اصابته الشمس ولم یبس الموضع القذر، لیکن اگر سورج اس پر پڑے اور اس جگہ کو خشک نہ کرے، وکان رطبا، اور وہ مرطوب رہی ہو جگہ، فلا تجوز الصلاۃ حتی یبس، تو اس پر نماز جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ کیا ہو جائے، خشک ہو جائے۔ تو یہ وہ روایات ہیں جن کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے کہ سورج اگر کسی چیز پر پڑے اور اس کو پاک خشک کر دے تو اس کو پاک کر دیتا ہے۔ ابن جنید راوندی، ابن حمزہ اور محقق ہلی نے معتبر میں فرمایا ہے کہ سورج کے ذریعے پاک نہیں ہو سکتا اگرچہ کہ اس پر سجدہ جائز ہو یا وہ خشک ہو۔ اس کے لیے انہوں نے دلیل دی ہے صحیح ابن بزی، اس میں ہے سألتہ عن العرض والسطح یصیبہ البول وما اشبہ حل تطہر الشمس من غیر ماء،
میں نے زمین اور چھت کے بارے میں پوچھا کہ اسے پیشاب یا اس طرح کی کوئی نجاست لگ جاتی ہے، کیا پانی کے بغیر اسے سورج کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کیف یطہر من غیر ماء، پانی کے علاوہ کیسے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے؟ تو اس روایت میں ہے کہ یہ جو روایت ہے مطہریت شمس کی نفی نہیں کرتی، بلکہ اس کے ساتھ پانی کا بھی اضافہ ہے۔ تو اس سے وہ جگہ مراد لی جا سکتی ہے کہ جو سورج پڑنے سے پہلے خشک ہو چکی ہو، تو پھر پہلے اس پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں، پھر جب سورج اس پر چمکے گا تو وہ اس کو پاک کر دے گا۔ اچھا، اسی طرح ان چیزوں میں جو غیر منقول ہیں ان کا تو پتہ چل گیا کہ ان کو سورج پاک کر سکتا ہے، لیکن جو چیزیں ہیں کہ جو منقولات میں شمار ہوتی ہیں ان کو بھی یہ پاک کر سکتا ہے، تو اس کے لیے روایات وغیرہ موجود ہیں۔ ابو بکر حضرمی کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، یا ابا بکر ما اشرقت علیہ الشمس فقط طہر، اور دوسری روایت میں ہے کل ما اشرقت علیہ الشمس فهو طاہر، کہ جس چیز پر سورج چمکتا ہے تو اس کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے یہ عام ہے، منقول کو بھی شامل ہے، غیر منقول کو بھی شامل ہے۔ تو جو چیزیں منقولات میں ہیں ان کے لیے خصوصی روایت بھی ہے۔ صحیح علی بن جعفر امام کاظم علیہ السلام سے، عن البواری یصیبها البول هل تصلح الصلاة علیها اذا جفت من غیر ان تغسل؟ قال نعم لا باس، کہ چٹائیاں یا بوریاں اس کے اوپر پیشاب ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو آیا ان پر نماز ہو سکتی ہے جب دھونے کے بغیر وہ خشک ہو جائیں؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری اس کی روایت ہے علی بن جعفر کی، بواری یبلو قصبها بماء قذر یصلی علیہ، بوریاں جن کے جو دھاگے ہیں وہ نجس پانی کے ساتھ کیا کیے جاتے ہیں؟ گیلے کیے جاتے ہیں، کیا ان پر نماز ہو سکتی ہے؟ فرمایا اذا یابست فلا باس، جب وہ خشک ہو جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان صحیح روایتوں میں اگرچہ سورج کے ساتھ خشک ہونے کی تصریح نہیں ہے، لیکن ان سے مراد وہی ہوگی جب ان کو سورج خشک کر دے، کیونکہ اس کے بغیر تو فقط خشک ہونے کو کسی فقیہ شیعہ نے دلیل نہیں شمار کیا، مطہر شمار نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو گنوائی گئی تھی یہ انہی میں شامل ہو جاتی ہیں اور ان کو سورج پاک کر سکتا ہے۔ سورج کی مطہریت کے متعلقہ احکام کیا ہے؟ وَلَا يَكْفِي تَجْفِيفُ الْحَرَارَةِ، فقط سورج کی حرارت کے ذریعے اس کا خشک کرنا کافی نہیں ہے، چونکہ کہا گیا ہے کہ سورج اس کو خشک کرے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر گرمیوں کے دن ہیں سورج نہیں پڑ رہا لیکن سورج کی حرارت کے ذریعے وہ خشک ہو جاتی ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى شَمْسًا وَلَا الْهَوَاء، چونکہ اس کو سورج نہیں کہا جاتا، حرارت اور ہے سورج اور ہے۔ حرارت تو پھر وہ جناب علی آگ وغیرہ سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، تو حرارت کو کسی نے مطہر شمار نہیں کیا۔ وَلَا الْهَوَاءِ الْمُنْفَرَدِ، اور تجفیف الْهَوَاءِ الْمُنْفَرَدِ، یعنی جداگانہ طور پر فقط ہوا کے ذریعے خشک کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ بے طریق اولا، یہ بے طریق اولا یہ اس کو جناب پاک کرنے والی نہیں ہوگی۔ اگر فقط ہوا اس پر چلتی ہے اور اس کو خشک کر دیتی ہے تو یہ بھی اس کو پاک کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بے طریق اولا، چونکہ حرارت تو کیا ہوتی تھی؟ سورج کا لازمہ ہوتی تھی اور وہ پاک کرنے کے لیے کافی نہیں تھی، تو ہوا تو جناب علی سورج کا لازمہ بھی نہیں ہے، تو یہ بے طریق اولا اس کو پاک نہیں کرے گی۔ نعم لا یضر انضمامہ الیہا، ہاں اگر سورج کے ساتھ یہ کیا ہوتی ہے ہوا بھی منظم ہوتی ہے اور دونوں مل کر اس کے اوپر پڑتے ہیں تو اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، یعنی سورج اس کو پاک کر دے گا۔ وَيَكْفِي فِي طُهْرِ الْبَاطِنِ الْإِشْرَاقُ عَلَى الظَّاهِرِ مَعَ جِفَافِ الْجَمِيعِ، اور اس چیز کے باطن اور اندرونی حصے کا پاک
ہونا بھی اس میں کافی ہے کہ سورج اس کے ظاہری حصے پر پڑے، اور جب پوری جو ہے نا چیز وہ اندر باہر سے خشک ہو جائے تو وہ ساری پاک ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ مسئلہ تھا کہ ایک چیز کے اوپر کی طرف وہ سورج پڑ رہا ہے تو اوپر سے تو وہ پاک ہو جائے گی، اب اندرونی حصے سے بھی پاک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فرماتے ہیں اگر سارا اس طرح خشک ہو جائے تو پھر اندرونی حصہ بھی اس کا پاک ہو جائے گا۔ بخلاف المتعدد المتلاصق اذا اشرقت على بعضه، لیکن اگر متعدد چیزیں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، مثلا چٹائیاں ہیں ایک دوسرے کو اوپر رکھ دیتے ہیں، اذا اشرقت على بعضه، تو جب ان میں سے بعض کے اوپر جو ہے نا جی سورج چمکے گا تو وہ پاک ہو جائے گی، جو دوسری مستقل چیزیں اس کے نیچے پڑی ہوئی ہیں وہ پاک نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک چیز موٹی طے ہے اس کی، اوپر سے اس کو سورج پڑتا ہے تو اس کے اندرونی سطح بھی اس کی پاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جناب علی فرق ہے کہ اگر دو نجس چٹائیاں ایک دوسرے کے اوپر ہوں تو اوپر والی پاک ہو جائے گی، نیچے والی پاک نہیں ہوگی سورج کے چمکنے سے۔ لیکن اگر ایک موٹی چیز ہو تو اس کے اوپر اگر سورج چمکے تو وہ اندرونی حصہ بھی اس کا پاک ہو جاتا ہے۔